سر ایک اور بات بھی آپ کو بتانی تھی، دانش نے پریشانی کے عالم میں کہا۔ ضرور کوئی اور حادثہ ہوا ہوگا، میں نے دل میں سوچا۔ اوپر سے آرڈرز موصول ہوئے ہیں کہ اب اس کیس کی تحقیقات کے لیے کوئی بہت بڑے جنات کے ماہر آفیسر کو بھیجا جا رہا ہے، جنہوں نے باقاعدہ جنات کے اوپر باہر کے ملک سے پی ایچ ڈی کی ہے اور انہوں نے ایسے بیسیوں کیسز کو حل کیا ہے۔ وہ آج شام تک پہنچ کر اس کیس کا چارج سنبھال لیں گے۔ اور دانش اور کہہ کر خاموش ہو گیا۔ اور کیا؟ میں نے دانش سے پوچھا۔ اور سر آپ کو بھی ان کے انڈر ہی کام کرنا پڑے گا، دانش نے جھجکتے ہوئے مجھے بتایا۔ یہ میرے لیے ایک بہت بڑی ناکامی تھی کہ مجھے اس کیس سے ہٹا کر کسی اور کو دیا گیا ہو، اور اب مجھے مجبوراً اس کے ماتحت کام کرنا پڑے گا۔ دوسرے دن صبح کے وقت دانش کے ساتھ ایک صاحب تشریف لائے جنہوں نے 3 پیس سوٹ پہنا ہوا تھا، سیاہ رنگ کا چشمہ لگایا ہوا تھا، اور ایک عجیب بات مجھے نظر آئی کہ انہوں نے دونوں ہاتھوں کی انگلیوں میں مختلف رنگ کے نگینوں کی 3 انگوٹھیاں پہنی ہوئی تھیں۔ سر یہ ہمارے کیس کے نئے انچارج ڈاکٹر سبقت علی خان ہیں۔ جب انہیں آپ کی طبیعت کی ناسازی کا پتہ چلا تو آپ سے ملنے خود اسپتال تشریف لے آئے، دانش نے ان کا تعارف کراتے ہوئے بتایا۔ اور سر یہ ہیں ہمارے… ارے انہیں کون نہیں جانتا، سبقت صاحب نے دانش کی بات کاٹ کر مجھ سے ہاتھ ملاتے ہوئے کہا۔ اس کیس کی اسٹڈی کرنے سے پہلے میں نے آپ کے ریکارڈ کو اسٹڈی کیا ہے، اور میں یہ کہنے میں ہرگز غلط نہیں ہوں کہ جتنی کم عمری میں آپ نے ترقی کی ہے، ایک دن بہت بڑا مقام آپ کا منتظر ہے۔ بہت بہت شکریہ سر، مجھے آپ کے ساتھ کام کرنے میں بہت خوشی ہوگی، میں نے جواب دیا۔ اس کے بعد سبقت صاحب نے مجھ سے کیس کے حوالے سے تقریباً 4 گھنٹے تک گفتگو کی، جس میں میں نے انہیں ہر بات تفصیل سے بتائی، بشمول اپنے ساتھ ہونے والے عجیب واقعات کے۔ یہ ہیلوسینیشن نہیں ہے، بلکہ حقیقت میں وہ سائے جیسی مخلوق آپ کو نظر آتی ہے، اور جس طرح اس مخلوق نے باقی لوگوں کو بہت بے دردی سے قتل کیا ہے، وہ آپ کو نقصان نہیں پہنچانا چاہتی ہے۔ مجھے ڈاکٹر سبقت کی بات پر عجیب حیرت ہوئی کہ وہ مجھے نقصان کیوں نہیں پہنچانا چاہتی، حالانکہ میں تو اس کیس میں اس کے خلاف کارروائی کر رہا ہوں۔ میں نے آپ کے ڈاکٹر سے بات کی ہے، آپ کی طبیعت اب بالکل ٹھیک ہے، تو ہم کل رات آپ کے گھر میں ہی، آپ کے کمرے میں اس مخلوق کو دوبارہ بلائیں گے اور اسے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ختم کر دیں گے، کیونکہ ایک دفعہ یہ مخلوق جہاں پر آتی ہے تو اسے دوبارہ وہاں بلانا زیادہ مشکل نہیں۔ اور اس وقت جو سب سے اہم بات ہمارے لیے ہے وہ یہ ہے کہ آپ اسے دیکھ بھی سکتے ہیں۔ ڈاکٹر سبقت علی خان نے اپنا پورا منصوبہ بتایا اور چلے گئے۔ ان کے جاتے ہی یہ سارا کچھ سوچ کر میرے اندر خوف پیدا ہونا شروع ہو گیا۔ میرے ذہن میں عجیب و غریب قسم کے خیالات آنا شروع ہو گئے، کیونکہ ڈاکٹر سبقت کی اتنی زیادہ خود اعتمادی مجھے کسی بہت ہی خطرناک انجام کا پیش خیمہ لگ رہی تھی۔ دوسرے دن میں اور ڈاکٹر سبقت علی خان لوگوں کی ٹیم کے ہمراہ میرے گاؤں والے گھر پہنچ گئے، جہاں سب سے پہلے میں نے اپنے تمام گھر والوں کو بہت مشکل سے منا کر اپنے شہر میں اپنے فلیٹ کی طرف روانہ کیا۔ ان کے جاتے ہی گھر کا مین گیٹ اندر سے بند کر دیا گیا۔ وہ کون سا کمرہ ہے جہاں پر آپ نے اس سائے کو دیکھا تھا؟ ڈاکٹر سبقت نے مجھ سے پوچھا۔ میں نے اپنے خوف پر قابو پاتے ہوئے اوپر اپنے کمرے کی طرف اشارہ کیا، اور ڈاکٹر سبقت اپنی پوری ٹیم کے ہمراہ تمام ساز و سامان سے لیس ہو کر اوپر چلے گئے۔ میں نے اپنے گھر کی چاروں اطراف نظر دوڑائی اور اوپر اپنے کمرے کی جانب جانے کے لیے سیڑھیوں کی طرف بڑھا۔ زندگی میں پہلی دفعہ مجھے اپنے ہی گھر میں اپنے کمرے کی طرف جاتے ہوئے وحشت محسوس ہو رہی تھی، اور میری ٹانگیں بار بار لڑکھڑا رہی تھیں، جیسے وہ کوئی چیتاونی دے رہی ہوں کہ اب بھی وقت ہے، واپس چلے جاؤ۔ سیڑھیوں سے میرے کمرے تک زیادہ سے زیادہ 1 منٹ کا وقت لگتا ہے، اور مجھے اس حالت میں کمرے تک پہنچنے میں پورے 10 منٹ لگے۔ میں کمرے میں داخل ہوا تو پورے کمرے میں چاروں اطراف مختلف قسم کی مشینری، کیمرے، کمپیوٹرز
और न जाने क्या क्या कुछ सेट हो चुका था। और डॉक्टर साहब अपनी टीम के हमरा ड्रिंक्स पी रहे थे। हम हमेशा ऐसी कार्रवाइयों से पहले ही अपनी जीत को सेलिब्रेट करते हैं। डॉक्टर साहब ने मुझे देखते ही खुश होकर बताया, आए आप भी पिए। सॉरी सर, मैं शराब नहीं पीता। तो क्या पीते हैं? डॉक्टर सबकत ने पूछा। ये मैंने जेब से सिगरेट निकाली और पीना शुरू कर दिया। डॉक्टर सबकत बार बार तमाम आलात चेक करते रहे और अपनी टीम को हर आधे घंटे बाद मुख्तलिफ अहकामात देते रहे और मैं एक साइड पर बैठकर ये सब कुछ देखकर मजीद खौफजदा हुए जा रहा था। आज वक्त बहुत ज्यादा तेजी से गुजर रहा था। आधी रात का वक्त हो चुका था। पूरे कमरे में हर तरफ कैमरे सेट हो चुके थे। डॉक्टर सबकत की टीम, चारों लोगों ने एक अजीब किस्म का लिबास पहना हुआ था। कमरे में रोशनियां बंद करके अजीब मध्यम किस्म की रोशनियां जला दी गई थीं। सबके पास एक आला था जिससे किसी भी गैर मामूली मखलूक की मौजूदगी का पता लगाया जा सकता था। और इन तमाम जदीद तरीन आलात के बावजूद मुझे डॉक्टर सबकत के इस लॉजिक की समझ नहीं आई कि इन्होंने पूरे कमरे में अगरबत्तियां भी जलाई नहीं थी। मेरे पूछने पर इन्होंने कहा कि बहुत राज की बात है, लेकिन इस ऑपरेशन की कामयाबी के बाद आपको न सिर्फ इन अगरबत्तियों के बारे में बताऊंगा बल्कि अपनी इन अंगूठियों के हवाले से भी बताऊंगा। डॉक्टर सबकत ने आखिरी दफा अपनी टीम के लोगों को कुछ समझाया और एक आला लाकर मुझे दे दिया। ये वो आला है जो साइंसदानों ने करोड़ों रुपए की लागत से पूरे 20 साल की लगातार मेहनत और रिसर्च के बाद तैयार किया है। जब हम ऑपरेशन शुरू करेंगे तो आपको सिर्फ 10 सेकंड के लिए वो साया अपनी असली हालत में दिखाई देगा और इन 10 सेकंड्स तक वो रूह, वो साया हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। आपने उसे देखते ही इस आले के जरिए इस पर इन शुआओं का हमला करना है, जिससे उस रूह की ताकत मुकम्मल तौर पर खत्म हो जाएगी और वो अपनी असली हालत में हमारे सामने हमारे ही रहमो करम पर होगी। न जाने क्यों मुझे सब कुछ ठीक नहीं लग रहा था। मेरा जहन अजीब उलझनों का शिकार था कि इसी दौरान डॉक्टर सबकत ने ऊंची आवाज में अरबी में कुछ पढ़ना शुरू कर दिया और बाकी चारों लोग भी कंप्यूटर और अपने आलात के साथ मुख्तलिफ काम करना शुरू हो गए। 5 मिनट बाद डॉक्टर साहब खामोश हुए और मुझसे मुखातिब होकर बोले कि अभी 2 मिनट के अंदर मुझे वो रूह अपनी असली हालत में दिखाई देगी, जिसे देखते ही मैंने उनके बताए हुए अहकामात पर अमल करना है। मेरे खौफ में मजीद इजाफा हो गया और मैं मुकम्मल पसीने में शराबोर हो गया। अभी चंद लम्हे ही गुजरे थे कि कमरे में रोशनियां जलना बुझना शुरू हो गईं। ऊपर लगा पंखा जोर जोर से हिलना शुरू हो गया। खिड़कियां जोर जोर से खुलना बंद होना शुरू हो गईं। मेरे कपड़ों की अलमारी धड़ाम से नीचे आ गिरी। ये सारा मंजर मुझे एक फिल्मी सीन लग रहा था, लेकिन ये हकीकत था। 2 मिनट के बाद पूरे कमरे में धुआं फैल गया और एकदम मेरे सामने उसी धुएं से निकलकर एक बहुत ही हसीन लड़की नमूदार हुई। लंबे लंबे बाल, चेहरे पर बेइंतहा मासूमियत। पहली मर्तबा किसी गैर मामूली मखलूक को इतना खूबसूरत और इतना बेबस देखा। क्या जिन्नात वाकई इतने खूबसूरत होते हैं? अगर वाकई इतने खूबसूरत होते हैं तो इनके अंदर इतनी बेरहमी और सफाकी क्यों होती है? वक्त जो थोड़ी देर पहले बहुत तेजी से गुजर रहा था, अब ऐसा लग रहा था जैसे थम सा गया हो। पीछे कहीं बहुत दूर से मुझे डॉक्टर सबकत की चिल्लाती हुई आवाज भी हल्की हल्की सुनाई दे रही थी कि अचानक पूरे कमरे में दोबारा रोशनी हो गई। कहीं पे धुएं का नामो निशान तक नहीं था और ना वो खूबसूरत लड़की कहीं मौजूद थी। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया था? जब वो रूह आ गई थी तो तुमने हमला क्यों नहीं किया? डॉक्टर सबकत चिल्लाते हुए मेरी तरफ बढ़ रहे थे कि एकदम बिजली की तेजी के साथ जाकर दीवार पर लगे और नीचे गिर पड़े। अब ऊपर छत पे लगा पंखा खुद ब खुद इतनी तेजी के साथ चलना शुरू हो गया कि नीचे पड़े मेरे कपड़े हवा में उड़ना शुरू हो गए और उसी दौरान डॉक्टर सबकत उड़ते हुए जाकर पंखे से टकराए।
اور دوبارہ یکدم اندھیرا چھا گیا۔ خاموشی اتنی زیادہ تھی کہ مجھے تیزی کے ساتھ چلتی اپنی دھڑکنیں تک سنائی دے رہی تھیں کہ اچانک دوبارہ روشنی ہوئی اور نیچے ایک کونے پر ڈاکٹر سبکت کا سر اور دوسرے کونے پر دھڑ پڑا تھا اور پورا کمرہ خون سے ایسے بھرا ہوا تھا جیسے جانوروں کا ذبح خانہ ہو۔ یہ منظر دیکھ کر ہم سب نے چیخنا چلانا شروع کر دیا کہ اسی دوران میرے ہاتھ سے گرا وہ آلہ ہوا میں معلق ہوا اور ڈاکٹر سبکت کی ٹیم کے باقی چاروں لوگوں پر خود بخود چل پڑا۔ وہ آلہ اتنا زیادہ طاقتور تھا کہ جہاں تھوڑی دیر پہلے 4 جیتے جاگتے لوگ کھڑے تھے، اب وہاں فقط چند ہڈیاں پڑی تھیں جن سے دھواں اٹھ رہا تھا۔ یہ سب کچھ دیکھ کر مجھے اگلی باری اپنی دکھائی دینا شروع ہو گئی کہ ایک دفعہ پھر کمرے میں اندھیرا چھا گیا، میرے سر پر کچھ لگا اور میں بے ہوش ہو گیا۔ 1 ہفتے بعد مجھے ہوش آیا تو معمول کے مطابق میں نے خود کو اسپتال میں ہی پایا۔ میرے سر پر پٹی بندھی ہوئی تھی، آنکھوں کے سامنے سے دھندلاہٹ ختم ہوئی تو سامنے امی بیٹھی رو رہی تھی اور مجھے ہوش میں دیکھ کر روتے ہوئے میرے چہرے اور ماتھے کے بوسے لینا شروع ہو گئیں۔ شام کے وقت دانش گلاب کے پھولوں کے ہمراہ آیا اور زندہ بچ جانے کی مبارکباد کے بعد کان میں آ کر کہا، سر شکر ہے ڈاکٹر سبکت مجھے بھی اس آپریشن میں ساتھ نہیں لے کر گئے، ورنہ آج آپ مجھ سے یہ گلاب کے پھول لے نہیں رہے ہوتے بلکہ مجھے دے رہے ہوتے، لیکن میری قبر پر۔ اب 2 سال کا عرصہ گزر چکا ہے اور اس دن کے بعد دوبارہ کبھی بھی شہر میں کوئی ویسا غیر معمولی قتل کا واقعہ نہیں ہوا۔ میری ترقی ہو گئی، باقی سب کچھ ٹھیک تھا، لیکن صرف ایک مسئلہ تھا۔ امی کو میرے ساتھ اکثر سائے کی طرح دکھنے والی کوئی چیز نظر آتی ہے اور میں انہیں ہمیشہ کہتا ہوں کہ امی یہ آپ کا وہم ہے۔